السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لرنالوجی۔ ہم نے جو میتھ کی سیریز اسٹارٹ کی کلاس 1 سے لے کے، تو کلاس 1 اور 2 کی جو میتھ ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کیے۔ اب کلاس 3 اور 4 کی جو میتھ ہے وہ ہم ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم جو ہے وہ میتھ کلاس 4 کو پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم پڑھ رہے تھے یونٹ نمبر 3 کو، اور وہ ہم پڑھ رہے تھے فریکشنز کو۔ تو فریکشنز میں ہم نے جو بھی اب تک جو چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، لائک فریکشنز، ان لائک فریکشنز، اسینڈنگ ڈسینڈنگ آرڈر، کمپیئرنگ فریکشنز، ان لائک اور ان لائک میں بھی ہم نے پڑھے تھے۔ تو یہ سب جو ہے سمپلسٹ فارم ہم نے پڑھا تھا۔ تو آج ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے، ایکسرسائز 3.1 یونٹ 3 کی میتھ کلاس 4 کا یونٹ نمبر 3 ہے۔ یونٹ نمبر 3 کی جو ایکسرسائز ہے وہ ہے ایکسرسائز 3.1، وہ ہم آج کریں گے۔ تو ایکسرسائز 3.1 کا ہمارے پاس کوسچن نمبر 1 ہے، فرام دا فالوونگ پیئرز آف فریکشنز آئیڈینٹیفائی لائک اینڈ ان لائک پیئرز۔ ہمیں جو یہ دیے گئے نیچے فریکشنز ہیں، فریکشنز کے جو پیئرس ہیں ان میں ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے لائک اور ان لائک پیئرس کو۔ مطلب کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ان فریکشنز میں سے کون سا لائک فریکشن ہے اور کون سے ان لائک فریکشن ہے۔ جو لائک فریکشنز ہوں گے اس کو ہم الگ کر کے لکھیں گے، اور جو ان لائک ہوں گے اس کو ہم الگ کر کے لکھیں گے۔ آئیے ہم ایکسرسائز اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو لائک فریکشنز ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ہمارے پاس جو لائک فریکشنز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں جس کے ڈینومینیٹر کے سیم نمبرز ہوں۔ سیم نمبرز جو ڈینومینیٹر دونوں کے ہوں گے وہ ہوں گے لائک فریکشنز۔ اور ان لائک فریکشنز میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ان لائک فریکشنز وہ ہوتے ہیں جس کے ڈینومینیٹرز چینج ہوتے ہیں۔ پہلے فریکشن کا بھی ڈینومینیٹر چینج ہوتا ہے اور دوسرے فریکشن کا بھی ڈینومینیٹر چینج ہوتا ہے۔ تو جو چینج ہوتے ہیں ڈینومینیٹر اس کو ہم ان لائک فریکشنز کہتے ہیں، اور جس کے ڈینومینیٹر سیم ہوتے ہیں اس کو ہم لائک فریکشنز کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے لائک فریکشنز۔ اب لائک فریکشنز ان میں سے دیکھیں کون سے ہیں۔ ایک تو یہ فرسٹ والا ہے 2/7 اینڈ 6/7، دونوں کے ڈینومینیٹر سیم ہیں، تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا لائک فریکشن۔ اور یہاں پہ دیکھیں کوسچن نمبر 3 میں یہاں پہ بھی 17 ہے، یہاں پہ بھی 17، دونوں کے ڈینومینیٹر سیم ہے، تو یہاں پہ بھی ہم لکھیں گے 8/17 اینڈ 7/17، یہ بھی ہمارے پاس سیم ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ کوسچن نمبر 6 جو ہے اس کا بھی ڈینومینیٹر دونوں سیم ہے، 4 ہے، تو یہاں پہ بھی ہم لکھ دیں گے 1/4 اینڈ 3/4۔ اور یہاں پہ دیکھیں تو کوسچن نمبر 8 میں بھی سیم ہے 11/19 اینڈ 16/19۔ اور یہاں پہ دیکھیں کوسچن نمبر 9 میں بھی سیم ہے 77/27 اینڈ 4/27۔ تو یہ ہو گئے ہمارے پاس سارے لائک فریکشنز جو ہم نے یہاں پہ لکھے۔ اب ہم لکھیں گے ان لائک فریکشنز۔ اب ہم لکھیں گے سارے ان لائک فریکشنز۔ تو یہاں پہ دیکھیں 2/9 اینڈ 2/15، دونوں کے ڈینومینیٹر چینج ہے، تو یہاں پہ لکھیں گے 2/9 اینڈ 2/15۔ تو یہاں پہ دیکھیں کوسچن نمبر 4 ہے 3/10 اینڈ 6/11۔ اور یہاں پہ دیکھیں کوسچن نمبر 5 میں بھی چینج ہے، ڈینومینیٹر دونوں ڈفرینٹ ہے 7/11 اینڈ 7/10۔ پھر یہاں پہ دیکھیں کوسچن نمبر 7 بھی چینج ہے 4/13 اینڈ 13/15۔ یہ تھا ہمارے پاس کوسچن نمبر 1 جس کو ہم نے سولو کیا۔ اب ہم کوسچن نمبر 2 کو سولو کریں گے۔ تو ہوپ کہ یہاں تک آپ کو ایکسرسائز اچھے سے سمجھ میں آ رہی ہوگی، نہ سمجھ میں آئے تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو اب ہم اسٹارٹ کریں گے کوسچن نمبر 2 کو۔
اب ہمارے پاس ایکسرسائز 3.1 کا کوسچن نمبر 2 ہے اور وہ ہے فل ان دا بلینک باکسز وتھ لیس دین آر گریٹر دین آر اکول ٹو بائی فرسٹ کنورٹنگ دا فریکشنز انٹو لائک فریکشنز۔ اب ہمیں یہ جو بلینکس دیے گئے ہیں یہ ہمیں فل کرنے ہیں، یہ ہمیں یہ بتانا ہے کہ ان میں سے کون سا لائک گریٹر دین فریکشن ہے اور کون سا لیس دین ہے اور کون سا ایکول فریکشن ہے۔ جو ایکول ہوں گے وہاں پہ یہ والی سائن دیں گے، جہاں پہ گریٹر دین ہوں گے وہاں پہ یہ والی سائن دیں گے، اور جہاں پہ لیس دین فریکشنز ہوں گے وہاں پہ یہ والی سائن دیں گے، اور جو ہمارے پاس لائک فریکشنز ہوں گے وہاں پہ ہم یہ والی سائن آرام سے دے دیں گے۔ اگر ان لائک فریکشنز ہوں گے تو ان کو ہم پہلے کیا کریں گے، لائک فریکشنز میں کنورٹ کر کے پھر ہم ان کو ارینج کریں گے۔ تو کوسچن نمبر 2 کا جو پہلا کوسچن ہے 3/8 اور 3/8۔ یہاں پہ دیکھیں دونوں فریکشنز سیم ہے، یہاں پہ بھی نیومریٹر میں 3، یہاں پہ بھی 3، ڈینومینیٹر بھی دونوں سیم ہے، تو یہاں پہ کیا ہوگا، ایکول۔ یہاں پہ ایکول کی سائن ہوگی کہ یہ دونوں جو فریکشنز ہیں وہ ایکول ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیں کوسچن نمبر 2 ہے 5/6 اور 4/9۔ اب یہاں پہ دیکھیں دونوں ڈینومینیٹرز جو ہیں وہ چینج ہیں، تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے، پہلے ان کو لائک فریکشنز میں کنورٹ کریں گے، پھر ہم ان کو یہاں پہ بتا سکتے ہیں کہ کون سا ہمارے پاس یہاں پہ لیس دین آئے گا، گریٹر دین آئے گا یا پھر ایکول والی سائن ہے۔ تو آئیے پہلے جو ہے وہ ہم ان کو لائک فریکشنز میں کنورٹ کرتے ہیں۔ تو ہم کس طرح سے کنورٹ کرتے ہیں لائک فریکشنز میں، تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ رف ورک میں پہلے ہم 6 اور 9 کی LCM نکالتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس 2 کی ٹیبل لگے گی، 2 3 دا 6 9، 3 1 دا 3، 3 3 دا 9، 3 1 دا 3، 2 3 دا 6، 6 3 دا 18۔ تو 18 جو ہے وہ ہمارے پاس LCM نکلا ہے، تو یہاں پہ ہم لکھیں گے 5/6 اور 18 جو ہمارے پاس LCM نکلا ہے وہاں پہ ہم 6 یہاں پہ جو ڈینومینیٹر ہے اس کو ڈیوائڈ کریں گے۔ تو یہ جو ہے وہ میں نے اچھے طریقے سے آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھایا ہوا ہے، تو ہوپ کہ آپ کو یہ کانسیپٹ سارا کلیئر ہوگا۔ اگر جن بچوں نے جو ویڈیوز ہے LCM کی اور HCF کی اور پرائم فیکٹورائزیشن کی وہ نہیں دیکھی ہے تو کائنڈلی وہ دیکھ لیں، پھر آپ کو یہ ایکسرسائز اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہاں پہ ہم 6 کی ٹیبل لگائیں گے، 6 1 دا 6، 6 3 دا 18۔ تو کتنے ٹائم ٹیبل لگ رہی ہے، 3 ٹائم۔ تو یہاں پہ بھی ہم 5 کو 3 ٹائم ملٹیپلائی کریں گے اور یہاں پہ 6 کو 3 ٹائم ملٹیپلائی کریں گے۔ تو 5 3 دا 15 اور 6 3 دا 18۔ اب یہاں پہ جو 4/9 ہے یہاں پہ بھی وہ ہم نیچے لکھیں گے 4/9 اور 18 پہ ٹیبل لگائیں گے 9 کی، 9 کو ڈیوائڈ کریں گے 18 کے ساتھ، 9 1 دا 9، 9 2 دا 18۔ تو 4 کی بھی ٹیبل لگے گی 2 ٹائم، 9 کی بھی ٹیبل لگے گی 2 ٹائم، 4 2 دا 8، 9 2 دا 18۔ تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس دونوں جو فریکشنز ہیں وہ سیم آ گئے، لائک فریکشنز ہو گئے، یہاں پہ بھی ڈینومینیٹر میں 18 آ گیا، یہاں پہ بھی 18۔ تو 15/18، 8/18۔ تو کون سا فریکشن ان میں سے بڑا ہے، 15/18۔ 15/18 بڑا ہے 8/18 سے۔ تو 15/18 کون سا فریکشن ہے، 5/6، مطلب 5/6 بڑا ہے 4/9 سے۔ 5/6 از گریٹر دین 4/9۔ تو ہوپ کہ یہاں تک آپ کو ایکسرسائز اچھے سے سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اب ہم کوسچن نمبر 3 کی طرف آئیں گے، تو یہ میں سارا اریز کر لیتی ہوں۔ اب کوسچن نمبر 3 ہے 7/12 اور 1/4۔ یہاں پہ بھی ہمارے پاس ڈینومینیٹر جو ہیں وہ دونوں ڈفرینٹ ہیں، تو ہم کیا کریں گے، پہلے ان کو لائک میں کنورٹ کریں گے۔ تو 7، تو یہاں پہ ہم LCM نکالیں گے 12 اور 4 کی۔ 2 6 دا 12، 2 2 دا 4، 2 3 دا 6، 2 1 دا 2، 3 1 دا 3، 2 2 دا 4، 4 2 دا 8، 4 3 دا 12۔ LCM نکلا ہے 12۔ اب 7/12 کو 12 سے جو ہے وہ ڈیوائڈ کروائیں گے، اس ڈینومینیٹر کو اس جو ہمارے پاس LCM نکلا ہے اس کو ڈیوائڈ کروائیں گے اس کے ساتھ۔ تو 12 1 دا 12، 12 1 دا 12۔ تو کتنے ٹائم ٹیبل لگی، 1 ٹائم۔
तो 7 वंदा 7, 12 वंदा 12। अब 1/4 को यहाँ पे नीचे लिखेंगे और 1/4 को डिवाइड करवाएंगे एलसीएम के साथ। तो 4 वंदा 4, 4 3 दा 12। कितने टाइम टेबल लगी? 3 टाइम। 1 3 दा 4 3 दा 1 3 दा 3, 4 3 दा 12। अब यहाँ पे देखिए दोनों लाइक फ्रैक्शंस में आ गए, तो 7/12, 3/12। तो कौन सा बड़ा है सबसे? 7/12 बड़ा है 3/12 से। तो 7/12 हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन है? यहाँ पे देखें 7/12 है, तो 7/12 इज़ ग्रेटर देन 1/4। तो ये हमारे पास ग्रेटर देन हो गया 1/4 से। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 2/7, 13/14। तो यहाँ पे पहले हम 7 और 14 की एलसीएम निकालेंगे। 2 7 दा 14, 7 वंदा 7, 7 वंदा 7, 2 7 दा 14। तो एलसीएम क्या निकला? 14। तो 2/7 को यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे, 14 के साथ डिवाइड करवाएंगे इस डिनोमिनेटर 7 को। तो 7 वंदा 7, 7 2 दा 14। तो 2 टाइम टेबल लगी है, तो 2 2 दा 7, 2 दा 2 2 दा 4, 7 2 दा 14। अब 13/14 को यहाँ पे नीचे लिखेंगे। अब 14 जो एलसीएम है उसके साथ डिवाइड करवाएंगे डिनोमिनेटर को। तो 14 वंदा 14, 14 वंदा 14। तो कितने टाइम टेबल लगी? 1 टाइम। 13 वंदा 13, 14 वंदा 14। तो दोनों आ गए लाइक फ्रैक्शंस में। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 4/14, 13/14। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? 13/14 बड़ा है 4/14 से। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 4/14 लेस देन। तो 2/7 कौन सा है? यहाँ पे ये वाला 2/7 ये लेस देन है 13/14 से। तो इस तरह से जो है वो हम लाइक फ्रैक्शंस में फ्रैक्शंस को अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं एलसीएम की मदद से, और फिर हम उनको अरेंज करके कंपेयर करके लिख सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ये कंपेयर अनलाइक फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस की पूरी वीडियो मैंने बनाई थी, जिसमें मैंने सारा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करवाया था। तो काइंडली पहले वो वीडियो देख लें, फिर आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6/15, 3/10। अब ये भी डिफरेंट है, तो पहले एलसीएम निकालेंगे 15 और 10 की। 2 5 दा 10, 3 5 दा 15, 5 1 दा 5, 5 दा 5, 2 3 दा 6, 6 5 दा 30। तो हमारे पास एलसीएम क्या निकला है? 30। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6/15, 3/10। अब 15 की टेबल लगाएंगे 30 पे, तो 15 वंदा 15, 15 2 दा 30। तो कितने टाइम टेबल लगी? 2 टाइम। 6 2 दा 12 और 15 2 दा 30। अब 10 की टेबल लगाएंगे 30 पे, 10 वंदा 10, 10 3 दा 30। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 3 दा और 10 3 दा। 3 टाइम टेबल लगी है, तो 3 3 दा 9, 10 3 दा 30। तो यहाँ पे देखिए दोनों हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस में आ गए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12/30 और 9/30। तो सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन है इनमें से वो हमारे पास कौन सा है? 12/30। ये हमारे पास ग्रेटर देन है। तो 12/30 कौन सा है? ये 6/15। तो यहाँ पे 6/15 इज़ ग्रेटर देन 3/10। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो हम सॉल्व करेंगे। तो 9/11 यहाँ पे 16/22। तो यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे 11 और 22 की। 2 वंदा 2, 2 वंदा 2, 11 वंदा 11, 11 वंदा 11, 2 11 दा 22। 22 हमारे पास एलसीएम निकला है। तो 9/11 यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे 16/22। अब ये जो 9/11, 11 जो डिनोमिनेटर है इसको डिवाइड करवाएंगे 22 के साथ। तो 11 वंदा 11, 11 2 दा 22। तो कितने टाइम टेबल लगी? 2 टाइम।
9 to the 18, 11 to the 22. अब 22 को 22 के साथ डिवाइड करवाएंगे, 22 × 22, 22 × 22, तो कितने टाइम टेबल लगी, 1 टाइम। 16 × 16, 22 × 22। अब यहाँ पे देखिए दोनों लाइक फ्रैक्शंस में आ गए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11/22 और 16/22। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, 18/22। तो 18/22 का फ्रैक्शन है 9/11, तो 9/11 इज़ ग्रेटर देन 16/22। तो होप कि यहाँ तक आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो ये मैं इरेज कर लेती हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसको हमने लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके फिर फ्रैक्शंस को हमने सॉल्व किया और उनको कंपेयर किया। तो ये 2 क्वेश्चन मैं एक वीडियो में रख रही हूँ, बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में रखूँगी, क्योंकि अगर सारी एक्सरसाइज इसमें रखूँगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा यहाँ पे एंड होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बाकी के 2 क्वेश्चन रखूँगी, एक्सरसाइज 3.1 के। तो होप कि यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो मिलूँगी मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।